جمیع عبادات بالخصوص آج کی اس مقدس عبادت کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جمیع مرحوم مومنین اور مومنات کی بخشش اور مغفرت کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس نے جن مرحومین تک کی سال ثواب کے لیے اور ان کی بخشش و مغفرت کے لیے آج کی مجلس منعقد کرائی، ان سب کو ہدیہ کرنے کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا۔ تلاوت سورتین مبارکتین اور دیگر تمام عبادات کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، محمد و آل محمد چہار و معصومین علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ کرنے کے بعد جتنے بھی اہل ایمان نور محبت آل محمد لے کے اس دنیا سے روانہ ہوئے، سب تک ہدیہ کرنے کے لیے اور سب کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات۔ شہداء اسلام، شہداء کربلا اور شہداء مکتب کربلا جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، شہداء ملت جعفریہ، سب کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جن ظالموں، قاتلوں اور دہشت گردوں نے ان کے خون میں ہاتھ رنگے اور اپنے یزیدی و طاغوتی اہداف کے حصول کے لیے قتل و غارت اور دہشت گردی کا راستہ اپنایا، نہ فقط مملکت خدا داد پاکستان کے امن کو تباہ کیا بلکہ پورے عالم اسلام میں بدامنی کو پھیلایا، ان ملاعین کی رسوائی و ناکامی، ذلت و شکست اور مکمل بے-یقینی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ ہم سب اس ایمان پر ہیں کہ مکتب آل محمد علیہ السلام کا بیان اور محمد و آل محمد علیہ السلام کا تذکرہ جو ان مجالس کی زینت ہوتا ہے، وہ جہاں ہمارے لیے باعث ہدایت بنتا ہے، موجب نجات قرار پاتا ہے، ہمارے مرحومین کی بخشش کا وسیلہ ہوتا ہے اور ہمارے اپنے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ، وہاں یہ پاکیزہ ذکر حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبان مشکل کی مشکل کشائی کا بھی وسیلہ بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ان مجالس میں آنے والے اجر و ثواب اور ہدایت کے حصول کی نیت کے ساتھ ساتھ اپنی حاجات کی برابری اور اپنی مشکلات کی مشکل کشائی کا قصد بھی رکھتے ہیں، لوگ بھی انہیں التماس دعا کہہ کر اپنی دعاؤں کے لیے تاکید کرتے ہیں۔ بنابراین ہر مریض کی شفا یابی کے لیے، ہر بے اولاد کی آغوش کی آبادی کے لیے، ہر نرینہ اولاد کے متمنی کی تمنا کے پورا ہونے کے لیے، ہر بے روزگار کی روزی کے لیے اور تنگی رزق والے کی وسعت رزق کے لیے،
غرض ہے کہ جو کسی مشکل میں ہے اس کی مشکل کشائی کے لیے، اور جو حاجت رکھتا ہے اس کی حاجت روائی کے لیے بآواز بلند صلوات صلی علی محمد وعلی ہماری زندگی کی ساری مشکلات کا آخری حل اللہ رب العالمین نے ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام سے وابستہ رکھا ہے، مولا کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في حقهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے اپنی ربوبیت میں کسی کو شریک بنانا پسند نہیں فرمایا۔ وہ ازل سے وحدہ لا شریک ہے اور ابد تک وحدہ لا شریک رہے گا، بلکہ اس کا شریک ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ جس طرح کوئی اس جیسی ذات نہیں ہو سکتی اور وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی اس کے صفات میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی صفات میں سے کسی صفت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح وہ اپنے اختیارات میں بھی وحدہ لا شریک ہے،
اور اس کے اختیار میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور اسی وجہ سے وہ اپنی معبودیت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی ہوگا، اور نہ کوئی ہو سکتا ہے، اس لیے کوئی اور لائق عبادت ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اس عقیدے پر ہے وہ بآواز بلند صلوات۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ میں آپ کی توجہ اس نقطے کی طرف مبذول کراؤں کہ مجلسوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہیں ایسی مجالس جن میں واہ واہ زیادہ ہو، نعرے زیادہ ہوں، لوگوں کے پلے کچھ پڑے یا نہ پڑے، ان کو کچھ سمجھ آئے یا نہ آئے، شور شرابہ زیادہ ہو۔ اور شاید آج کل کے دور میں سب سے کامیاب ترین مجلس وہی ہوتی ہے جس میں نعرے زیادہ ہوں اور واہ واہ زیادہ ہو۔ دوسری مجلس وہ ہے کہ جس میں کچھ سمجھایا جائے، سمجھا جائے، حقیقت کو بیان کیا جائے، اور کچھ باتیں کسی کے پلے پڑیں۔ پہلے قسم کی مجلس کا ذوق پڑھنے والے کا بھی اور ہوتا ہے اور سننے والے کا بھی اور ہوتا ہے، اور دوسری قسم کی مجلس کا ذوق پڑھنے والے کا بھی اور سننے والے کا بھی الگ ہوتا ہے۔ اب جبکہ میرے ذمہ ایک اہم ترین موضوع لگایا گیا ہے، تو آپ کا پروگرام کیا ہے؟ جی بسم اللہ۔ مجلس تو میں اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا اپنا فضل و کرم ہے 50 سال سے زیادہ یہ خدمت کر چکا ہوں، اور ہر قسم کی مجلسیں پڑھنے کا اتفاق ہوتا رہا ہے۔ آصف قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے با آواز بلند صلوات۔ تو میں اس امید کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں کہ آپ اپنے ذوق کو بھی اسی تقاضے کے مطابق رکھیں گے جس کا یہ موضوع تقاضا کرتا ہے۔ کیا پروگرام ہے تو ذرا اپنے آپ کو آمادہ کیجئے اور بآواز بلند صلوات سے مدد حاصل کیجئے۔ صلی علی محمد وعلی۔ موضوع ولایت کا ہے، اور جو آیت مجیدہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اس کا تعلق ولایت ہی کے ساتھ ہے۔ اگرچہ کہ ولایت کے ساتھ مربوط آیات قرآن مجید میں بکثرت ہیں، لیکن اس میں جہاں اللہ کی ولایت کو بیان کیا گیا ہے، وہاں رسول اللہ کی ولایت کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہاں ان بزرگ ہستیوں کی ولایت کو بھی بیان کیا گیا ہے جن کو اللہ نے الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون سے تعبیر فرمایا ہے۔ ترجمہ آپ کے سامنے روشن ہے، اور مزید روشن کر لیجئے۔ منحصر ہے بات ولایت کی اس میں کہ تمہارا ولی اللہ ہے، اور تمہارا ولی اللہ کا رسول ہے، اور وہ صاحب ایمان ہستیاں ہیں جو نماز کو قائم رکھتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرتی ہیں جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتی ہیں۔ واضح ہے کہ اس ترجمے میں بھی امت مسلمہ نے اپنے اپنے خیالات کو دخیل کیا ہے۔ جو نظریہ امت کے متفکرین نے یا علماء نے یا بزرگان نے اپنے اپنے فرقے کے حوالے سے اختیار کیا ہے، اسی کے مطابق ہی انہوں نے اس آیت کا
ترجمہ کیا ہے، اس لیے وہم راکعون کے معنی میں ترجمہ مختلف ہو گیا ہے۔ برادران اسلامی، حالت رکوع والی بات نہیں کرتے، اور وہ رکوع کرتے ہیں والی بات کرتے ہیں، لیکن ہم جو امامیہ ہیں، شیعہ اثنا عشریہ ہیں، ہم اس کو اسی معنی میں ہی سمجھتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے کہ یہ بیان اس ہستی کے لیے آیا ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی۔ میرے خیال میں شان نزول اس آیت کریمہ کا اتنا زیادہ دہرایا جا چکا ہے اور اتنا زیادہ پڑھا جا چکا ہے کہ شاید ہی کسی مومن سے مخفی ہو کہ یہ آیت اس واقعے کے تحت نازل ہوئی تھی کہ حضرت امیر المومنین مسجد نبوی میں حالت نماز میں تھے، اور ایک سائل نے آ کر مسجد نبوی میں سوال کیا تھا، اور اس وقت کوئی اور اس کو دینے والا ظاہر نہ ہوا تھا، اور امیر المومنین حالت رکوع میں تھے، تو انہوں نے اپنی انگشت کے اشارے سے سائل کو متوجہ کیا، اور سائل نے آ کر حضرت کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی، اور پھر اس واقعے کی شان میں پاک رسول جو محراب مسجد میں تھے ان پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارا ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور وہ ہستی ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے حضرت ابو ذر غفاری ایک دن بیت اللہ میں تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رسول اکرم کی احادیث بیان کر رہے تھے لوگوں کے درمیان، جبکہ وہ چاہ زمزم کی منڈیر پر بیٹھے تھے۔ آج کل تو جو لوگ حج کرتے ہیں انہیں چاہ زمزم کا ذرا نشان ہی مشکل سے ملتا ہے، نیچے ایک زمانہ ہوتا تھا سیڑھیاں اتر کے ہم جاتے تھے تو وہاں کچھ نہ کچھ آثار تھے کنویں کے، لیکن اوپر کوئی آثار نہ تھے، ایک ویسے گول سا دائرہ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر بئر زمزم لکھا ہوا ہے، اگر کسی کو متوجہ ہو جائے تو سمجھتا ہے کہ یہاں چاہ زمزم ہے۔ لیکن یہ بات تو آپ کے لیے مخفی نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے وہاں ان کی ایڑیوں کی رگڑ سے چاہے زمزم نکلا تھا یا نہیں، چشمہ زمزم نکلا تھا یا نہیں۔ میرے خیال میں اسی کسی مسلمان میں کو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور آج تک حج بہت ساری ان باتوں کو یاد دلا رہا ہے کہ جو حضرت ابراہیم کے خاندان اور حضرت ابراہیم سے تعلق رکھتی ہے۔ صفا و مروہ کے درمیان سعی حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ کی سعی کی یادگار ہے، اور وہ دوڑ انہوں نے کیوں لگائی تھی؟ حضرت اسماعیل کی پیاس کی وجہ سے لگائی تھی، اور عجیب تھی وہ بی بی بھی کہ جس کے شوہر حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ میں نے تمہیں اسماعیل دیا ہے، لیکن ماں کو بھی اور بیٹے کو بھی جاؤ اور وہاں جہاں میرا گھر بننا ہے وہاں چھوڑاؤ اور خود واپس آ جاؤ۔ ابھی بیت اللہ بنا نہ تھا، ایک مقام معین تھا اللہ کے نزدیک۔ پرانے زمانے میں ایک آثار تھوڑے سے تھے جو حضرت نوح کے دور سے یا حضرت آدم کے دور سے خانہ کعبہ آ رہا تھا، تو حضرت ابراہیم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے چلے گئے، اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو بھی لے گئے اور حضرت اسماعیل کو بھی لے گئے، لیکن وہاں کیا رکے یا نہ رکے؟ تو حکم الہی یہ تھا کہ رکنا نہیں ہے، اور اس ماں اور بچے کو وہاں چھوڑ کر تم نے واپس آ جانا ہے۔ پتہ نہیں حضرت ابراہیم بھی کیسے تھے، اللہ سے پوچھتے نہیں یہ ایسا حکم تو نے کیوں دیا ہے؟ اور عجیب یہ ہے کہ وہ بی بی بھی نہیں پوچھتی کہ جس کو حضرت ابراہیم اس کے بیٹے سمیت وہاں چھوڑ کر چلے گئے،
وہاں اب نہ کوئی مکان تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی شہر تھا، نہ کوئی بستی تھی، نہ کوئی پانی تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ اور آج بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اپنا گھر بنایا ہے بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں سبزہ نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اور آج بھی ہم جب جا کے دیکھتے ہیں تو آج کل سعودی عرب نے سمندر کا پانی لے آ کر پتہ نہیں کہاں کہاں کھجوریں کاشت کرتی ہے، لیکن اصل جو وہ پہاڑ کا جھنڈ ہے اس میں کوئی آبادی وغیرہ اور کھیتی نام کی چیز نہیں ہوتی، تو وہاں انہوں نے ڈال دیا۔ آواز ہے کہ کچھ شاید پانی ہوگا جو حضرت ابراہیم چھوڑ کے گئے ہوں گے، اگر وہ ختم ہو گیا، چھوٹا سا مشکیزہ ہوگا یا تھوڑا سا پانی ہوگا جتنا ہو سکتا تھا، وہ چلے گئے تو حضرت ہاجرہ جو ہے وہ پریشان ہوئی، تو انہوں نے بچے کی پیاس کے لیے پانی ڈھونڈا، اور پانی ڈھونڈنے کے لیے کبھی صفا سے مروہ دوڑتی تھیں اور کبھی مروہ سے صفا دوڑتی تھیں۔ ان کی دوڑ میں کوئی ایسا خلوص تھا، ان کے اللہ کے لیے دوڑنے میں کوئی ایسا اخلاص تھا، اور وہ اخلاص ثابت ہے اس لیے کہ ایک بچہ ہے، ایک ماں ہے، شوہر چلے گئے ہیں، اس نے نہیں کہا مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، میرا قصور کیا ہے۔ دیکھیے ہماری کوئی خاتون ہوتی، آپ شوہر ہوتے، اور آپ اسے اس قسم کی جگہ پر بیٹے کے ملنے کے بعد، جس خاتون کو اللہ بیٹا دیتا ہے اس کی تو الٹا ویلیو بڑھ جاتی ہے نا، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ عزت بڑھنے کا نتیجہ ہے کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل دونوں کو چھوڑ کر حضرت ابراہیم جا رہے ہیں، اور کوئی ایسی ہے وہ بھی اللہ والی خاتون کہ یہ نہیں کہتی کہ آپ مجھے کیوں چھوڑ رہے ہیں، میرا کیا قصور ہے اس میں کہ مجھے اس وادی غیر ذی زرع میں، ایک صحرا میں، پہاڑوں کے جھنڈ میں بغیر کسی انتظام کے چھوڑ رہے ہو، کیا خیال ہے آپ ایسے اپنی عقل کی زبر زور دیں تو کیا آپ کا دل یہ مانتا ہے کہ حضرت ہاجرہ کو یہ سوال حضرت ابراہیم سے کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ جی ذرا فکری طور پر بتائیں مجھے، کرنا چاہیے تھا نہیں؟ آپ تو مرد ہیں، اگر بیویوں سے میں پوچھوں وہ تو 10 مرتبہ جواب دے گی کہ یہ پتہ نہیں آج کل تو ماشاءاللہ کیا کہتی ہیں، یہ ظلم کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، مردوں کے خلاف جو ان کی زبان کھلتی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، تو وہ تو کہہ سکتی ہیں۔ تو میں تو خیر چلو مردوں سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم اپنے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں کہ اگر کسی زوجہ کو جس کو اللہ نے بیٹا دیا ہو اس حالت میں چھوڑ کر چلا جایا جائے تو کیا اسے کچھ نہ کچھ کہنے کا، سوال کرنے کا بھی حق ہے یا نہیں؟ آپ سارے یہ حق دیتے ہیں نا؟ تو ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ لیکن اب تھوڑا سا اس سوال پہ بھی غور کیجئے کہ یہ حضرت ہاجرہ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ میں بہت پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں، کئی ہزار سال پہلے کی بات کر رہا ہوں نا، تو ابراہیم کے زمانے کی بات ہے، اس لیے کہ بات کو سارے انبیاء بنی اسرائیل کے آئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو 2 بیٹے دیے تھے، ایک حضرت اسحاق تھے، ایک حضرت اسماعیل تھے۔ حضرت اسحاق کی نسل چلی تو حضرت یعقوب سے لے کر بنی اسرائیل آگے چلے، حضرت عیسیٰ تک آئی، یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل ہیں، تو وہ سارے نبی گزرے، تو یہ تو ان کا جد ہے نا حضرت ابراہیم، تو ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ہزاروں سال پہلے ایک بوڑھی عورت پتہ نہیں کتنی سمجھدار تھی، آپ سب سمجھدار ہو کے، عقل مند ہو کے، دانش مند ہو کے میرے آج بھی سوال کا جواب یہی دے رہے ہیں کہ اس خاتون کو سوال کرنے کا حق تو حاصل تھا یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ اس نہ کرنے کی کوئی توجیہ کیا اس نے بے عقلی کی؟ تو کیا توجیہ ہے؟ تو جواب ایک سادہ ہے، ایک ہوتا ہے شوہر ماننا، ایک ہوتا ہے نبی ماننا۔ اللہ جانے میرے اس لفظ سے آپ نے کچھ سمجھ لیا یا نہیں سمجھ لیا۔ ایک ہوتا ہے شوہر ماننا اور ایک ہوتا ہے اللہ کا نبی و رسول ماننا۔ اگر وہ فقط شوہر ماننے والی ہوتی تو وہ تو دامن پکڑ لیتی، کیوں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر، لیکن چونکہ وہ کیا مانتی تھی؟ نبی مانتی تھی، تو نبی جس کا شوہر ہو اس سے پوچھا نہیں جاتا۔
اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، جو کر رہا ہے اس کے حکم سے کر رہا ہے۔ آپ کا اور میرا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کا نبی کیا کرتا ہے؟ اپنی مرضیاں کرتا ہے یا اللہ کی مرضی پہ عمل کرتا ہے؟ نبی جو ہے، رسول جو ہے، تو اللہ کی مرضی پہ عمل کرتا ہے نا۔ اور یہی تو رسول اکرم کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ وہی کتابی داری کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، ہے نا یہی۔ تو حضرت ابراہیم پر حضرت ہاجرہ کو 100% ایمان تھا، چونکہ وہ اتنی پکی مومنہ تھی، نبوت و رسالت پر ایمان رکھنے والی، کہ اللہ نے اس کے خلوص کو قیامت تک کے لیے داد دی، اور ہر حج کرنے والے اور ہر عمرہ کرنے والے پہ لازم کر دیا ہے، اگر بیت اللہ کا طواف کرو گے اور میرے گھر کی زیارت کو آؤ گے تو میں اس وقت تک قبول نہ کروں گا جب تک اس کنیز خدا کے دوڑنے والے مقام پر تم بھی دوڑ کے نہیں جاؤ۔ پھر میں حیران ہوتا ہوں اللہ کا فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، حضرت ہاجرہ افضل یا حضرت فاطمہ افضل؟ اپنا عقیدہ بولیے۔ حضرت ہاجرہ افضل یا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ افضل؟ وہ افضل ہے۔ مولا علی حضرت ہاجرہ سے، خود رسول اکرم، 5 تن پاک، 12 امام، 14 معصوم، سارے ہی حضرت ہاجرہ تو افضل ہے نا۔ بے شک وہ ان کی جد ہے، لیکن فضیلت تو ہے نا۔ لیکن اپنے اللہ کو دیکھ، ان 14 کو بھی حکم دے رہا ہے اسی مقام پہ دوڑو۔ پتہ نہیں، آپ باتوں کو ذرا تھوڑا سا وزن تو کریں نا، غور تو کریں نا، کہ حضرت رسول اکرم اپنی امت میں اعلان کر رہے ہیں میں اپنی شریعت کے مطابق حج کرنے جا رہا ہوں، جو چاہتا ہے میری شریعت کا حج سیکھے میرے ساتھ آئے۔ یہ اس حج کو کہتے ہیں حجۃ الوداع، یہی حج ہے نا۔ حضرت اس میں سارے احکام اپنے شریعت کے سکھائے، تو سکھایا نا کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو۔ عمرہ کیا تھا تو اس میں بھی سعی کی تھی، پھر حج کیا تھا تو اس میں سعی کی تھی۔ تو رسول اکرم خود بھی دوڑے، زہرا بھی دوڑی۔ بس مجھے اس سے زیادہ اور میرے خیال میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارے معصومین اور انبیاء حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے، ہر ایک نے حج کیا، اور ہر ایک اس مقام پر دوڑتا رہا۔ یہ کس کو داد دی جا رہی ہے اور کس چیز کو داد دی جا رہی ہے؟ اصل اس اخلاص للہ کو داد دی جا رہی ہے، جو اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم۔ میں نے کوئی اشکال و اعتراض نہیں کرتا، اس لیے کہ نہ اللہ پہ اعتراض ہو سکتا ہے نہ اللہ کے رسول پہ اعتراض۔ اشکال کی کوئی صورت ہمارے ذہن میں اگر بنے تو وہ وسوسہ شیطانی تو ہو سکتا ہے، وہ تیرے دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے خلاف یا اللہ کے رسول کے خلاف یا کسی بھی معصوم کے خلاف تیرے اور میرے دل میں اگر کوئی خیال اٹھے، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے یا نہیں، ہم غیر معصوم لوگ ہیں، کبھی کبھی خیالات تو آ جاتے ہیں نا ایسے ویسے، لیکن سمجھ لے اگر اللہ رسول اور معصوم کے خلاف اگر کوئی خیال تیرے اور میرے دل میں آئے تو سمجھ لے یہ وسوسہ شیطانی ہے، اور اس سے چھٹکارا حاصل کر۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، آگے خود پڑھ لیجئے، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت۔ معلومات کچھ انسان بھی وسوسے ڈالتے ہیں، باوجہ بلند سر ہو۔ خیر، یہ میں نے تمہیدی طور پر آپ کو عرض کیا۔ تو اب عرض یہ کرنا ہے کہ حکم خداوندی کے سامنے چوں چوں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ لہذا قرآن مجید کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے؟ کوئی چوں چوں چیں چاں چوں چراں ہونی چاہیے بھئی۔ یا تو قرآن کو برحق نہ مانو، ہو جاؤ یہودی، ہو جاؤ عیسائی،
ہو جاؤ کافر، ہو جاؤ ہندو، کوئی بلا بن جاؤ، پھر تمہاری مرضی آئے تو قرآن پہ جو اشکالات یا اعتراضات کا راستہ کھولتے ہو کھولو، پھر مسلمان اور مومن تمہیں جواب دیں گے۔ لیکن تم مومن بن کے اگر اعتراض کرو گے، پھر اقرار کرو کہ میرے اندر ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کے خلاف گفتگو یا قرآن کے خلاف خیالات، میں تو یہی بات بھی کر رہا ہوں نا۔ اگر تیرے اور میرے دل میں قرآن مجید کے مفاہیم کے خلاف اگر کوئی بات اٹھے تو کیا سمجھنا چاہیے؟ یہ وسوسہ ہے، شیطانی ہے۔ اور اگر کوئی تیرے ذہن میں ڈالے، تیرا ذہن پاک صاف ہو، کوئی ڈالے، تو پھر اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب پتہ چلا کہ اس کو بھی من الجنت والناس کے کھاتے میں ڈالنا پڑے گا۔ اور اگر وہ منبر حسینی پر ہو، تو یہ تیری اپنی مرضی، تو اس کو فیس بڑھا دے، نعرے لگا دے، اس کو اور خوش ہو کے سن، اور اس کو اور زیادہ دعوتیں کر۔ پتہ نہیں تو کیا ہے، پھر مجھے کیا پتا۔ بآواز بلند صلوات۔ تو عزیزان من، سب سے پہلے ایک چیز کا نام ہے الوہیت، لائق عبادت ہونا۔ ایک چیز کا نام ہے ربوبیت، رب کائنات ہونا۔ ایک چیز کا نام ہے ولایت، حق کے تصرف رکھنا۔ یہ تینوں باتیں ذہن میں بٹھائیے، کیونکہ میں یوں سمجھیے کلاس لے رہا ہوں، میں پڑھ تو رہا ہوں، بہرحال آپ مہربانی کریں گے۔ الوہیت کس کا حق ہے؟ لا الہ الا اللہ کا حق ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم معنی کیا ہے؟ کوئی لائق عبادت، الہ، الہی سے ہے نا الوہیت۔ الوہیت یعنی الہ ہونا۔ الہ کا معنی کیا ہے؟ لائق عبادت ہونا۔ اب ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔ اسی عقیدے پر جینا اور مرنا چاہیے یا نہیں؟ اس میں کوئی ایک سوئی کے سرے برابر بھی تعویل اور تبدیلی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ دین اسلام کا سرنامہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کو اگر ضرب لگی، تیرا دین ختم، مذاق نہیں۔ اور لا الہ الا اللہ بھی ایک مفہوم رکھنے والی آیت ہے، یہ نہیں ہے کہ لغوی معنی ڈھونڈتا رہے۔ تجھے پہلے سمجھ ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی حق کیا ہے۔ اگر اس حق معنی پہ ایمان رکھے گا تو مومن ہے اور توحید کو مانتا ہے، اور اگر کوئی یوں ہی چرت مرت بولتا رہے گا تو وہ اور بات ہے۔ تو نہیں ہے کوئی لائق عبادت مگر اللہ۔ سوال، فقط وہی لائق عبادت کیوں ہے؟ تو جو رہی ہے، فقط وہی عبادت کیوں ہے، اور اس کا کوئی شریک عبادت کیوں نہیں؟ گزشتہ انبیاء کی ہر امت اس گمراہی کا شکار اسے ابلیس کرتا رہا کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی بھی عبادت مانتے رہے۔ کس کس کی عبادت کو مانتے رہے؟ ایک لمبی تاریخ ہے۔ پتھروں کے بت بھی انہوں نے اس کی عبادت کی، لکڑیوں کے بت اس کی عبادت کی، چاند ستارے اس کی عبادت کی، حتیٰ کہ بڑھے تو انسان اپنے آپ کو لائق عبادت بنا بیٹھے۔ کیا نمرود اپنی عبادت کراتا تھا یا نہیں؟ کیا فرعون اپنی عبادت کراتا تھا یا نہیں؟ جی، اور یہ انسان کا گھٹیا پن ہے کہ جب بہت پست ہو جاتا ہے تو اللہ بن بیٹھتا ہے۔ یہ اس کی پستیوں کی دلیل ہے۔ اگرچہ لوگ کہیں گے ترقی،
لیکن نام ترقی ہے جیسے آج کل کا نام ترقی ہے. کیا خیال ہے آج کل ترقی یافتہ زمانہ ہے یا نہیں؟ اور آج کل گند بھی ہے یا نہیں؟ گند زیادہ ہے یہ صاف ستھرائی زیادہ ہے ذہن کے اندر، ذہن سے باہر اور ذہن سے باہر. میرے خیال ذہن کے اندر بھی گند زیادہ ہے اور ذہن کے اندر بھی گند زیادہ ہے تو باہر بھی زیادہ ہے. لیکن بہرحال میں اگر ذہن کے اندر کے گند کی بات کروں تو کیا یہودیت ایک گند ہے یا نہیں؟ عیسائیت ایک گند ہے یا نہیں؟ ہندو پن، سکھ پن اور ہزارہ اور اسلام کے خلاف ادیان سارے ہی حقیقت میں تو نجاست ہیں، اور قرآن نے شرک کو نجاست کہا ہے. اور جب شرک نجاست ہے تو مشرک نجس ہے، اور شرک کے خیالات بھی نجاست ہیں، شرک کے جو عقائد و نظریات ہیں وہ بھی نجاست پر مشتمل ہیں. تو گند ہے، لیکن اس کے باوجود جتنا کوئی گند میں زیادہ گرتا جائے اس کو ترقی یافتہ قرار دیا جائے. تو کیا یہ فکر کا الٹا پن ہے یا نہیں؟ وہی ترقی پذیر پہلے بنتا ہے پھر ترقی یافتہ ہو جاتا ہے نا. آج کل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے سب سے زیادہ غلطی کی، وہ ترقی یافتہ ہو گیا. ہم اس کی راہ پہ چلے، ہم ترقی پذیر ہو گئے. وہ ننگے ہوئے ترقی یافتہ ہو گئے، ہم نے ننگا ہونا شروع کیا، ہم ترقی پذیر ہو گئے. یہ صورتحال ہے نا. تو خیر مجھے اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنے موضوع کو لے کے چلوں. تو نتیجہ یہ ہے الوہیت یعنی لائق عبادت. بھئی اللہ ہی لائق عبادت کیوں؟ اللہ خود کیا کہتا ہے میں کیوں لائق عبادت ہوں اور میرے ساتھ کوئی لائق عبادت نہیں؟ کیوں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. اے انسانو عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے اور جس نے تمہارے پہلے والوں کو خلق کیا ہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد کو خلق کیا تا حضرت آدم. آخر ہمارا جو پہلے کا سلسلہ ہے وہ آخر کہاں جا کے رکتا ہے؟ حضرت آدم حضرت حوا پہ جا کے رکتا ہے نا. تو ہمارے ان درمیان والوں سب کو کس نے خلق کیا؟ آباء و اجداد کا سلسلہ نسب تا حضرت آدم و حوا، ان سب کا خالق کون ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے ایھا الناس، اے انسانو. اب ہم مخاطب ہیں بحیثیت انسان کے، ہم اللہ کے مخاطب ہیں اور وہاں سے خطاب فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ اے انسانو عبادت کرو، اس لیے کہ تمہارا گزارا بغیر عبادت کے نہیں ہے. تمہاری سرشت میں نے عبادت رکھ دی ہے، تمہاری فطرت میں ہے کہ تم عبادت کرو گی. لیکن تمہاری خطا یہ ہوتی ہے کہ تم معبود کی شناخت میں غلطی کا شکار ہو جاتے. کس کی عبادت کرنا ہے کس کی نہیں کرنا ہے، یہی شیطان کی چال ہے کہ وہ تم سے ایسے کی عبادت کرا دیتا ہے جو لائق عبادت نہیں ہوتا. اب اللہ بتا رہا ہے کہ تم کس کی عبادت کرو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کس کی عبادت کرو؟ ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اب جس کو رب مانو گے اس کی عبادت ہوگی. اگر رب حقیقی کو تلاش کر لو گے تو اس کی عبادت ہوگی، اور اگر رب مصنوعی کو تلاش کر لو گے یا کوئی بناوٹی رب بنا لو گے تو اس کی عبادت شروع کر دو گے. یہ تو تمہارا مسئلہ ہے نا، ورنہ کرنی عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی. لیکن اللہ کہتا ہے جس کو تم رب سمجھتے ہو اس کی عبادت، یعنی الوہیت موقوف ہے ربوبیت پر. اللہ وہ ہے جو رب ہے، توجہ ہو رہی ہے؟ اللہ وہی ہے جو رب ہے. اب ذرا سورہ فاتحہ پڑھیے. الحمد للہ ہے، آگے پڑھیے. رب الحمد کے لائق ہے کون؟ اللہ. اللہ کی پہلی شناخت کیا ہے؟ وہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین ہے، یعنی اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے میں اس لیے لائق عبادت ہوں کہ سارے جہانوں کا میں رب ہوں. میں لائق عبادت کیوں ہوں؟ اس لیے کہ سارے عالمین کا رب میں ہوں. کون ہوتا ہے رب؟ اب آیت اس کو آگے بیان کر رہی ہے. ربکم الذی خلقکم، تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہیں
خلق کیا ہے۔ اب جتنے میرے برادران بیٹھے ہو بتائیے اپنا خالق کس کو مانتے ہیں؟ ہمیں کس نے خلق کیا؟ ہمارے ماں باپ کو کس نے خلق کیا؟ ہمارے دادا دادی کو کس نے خلق کیا؟ ہمارے نانا نانی کو کس نے خلق کیا؟ تا حضرت آدم کس نے خلق کیا؟ تا حضرت حوا کس نے خلق کیا؟ خالق کون ہے؟ کوئی شاید ہمارے کسی دادے کا خالق کوئی اور ہو، اوپر والے کسی دادے کا خالق جو نہیں مانتے تھے، کافروں کی اولاد ہیں۔ آپ بتائیے ان کافروں کا بھی خالق اصل میں کون تھا؟ اگر انہوں نے اسے خالق نہیں مانا تھا تو ان کی غلطی تھی۔ ہمارے جد ہوں، ہمارے دادا کیوں نہ ہوں، ہم سادات ہونے کے حوالے سے تو خیر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اجداد جو ہیں وہ پاک و پاکیزہ رہے ہیں، لیکن بہت سارے بیٹھے ہو غیر سادات، پتہ نہیں کیا کیا قومیں ہیں، چیمے ہیں، چٹھے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ بات جب ہوتی ہے اوپر سے یہ سارے ہی ایسے تھے، ہے صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ یہ جتنی اقوام ہیں مختلف قسم کی، ان کے اوپر دادا پردادا جھڑدادا کہیں سے تو کوئی غیر مسلم تھا نا، کہ جو مسلم ہوا اور پھر آپ کو الحمدللہ اس کے شرف سے اس کو اجر بھی ملے گا کہ وہ مسلم ہوا تو آپ مسلم ہو گئے۔ لیکن اوپر گڑبڑ تو تھی، لیکن وہ جو گڑبڑ تھی وہ صحیح تھی غلط تھی؟ یعنی ان کا عقیدہ اگر یہ تھا کہ فلانی دیوی لائق عبادت ہے اور فلانا سورج لائق عبادت ہے، فلانا ستارہ لائق عبادت ہے، یا فلانا فرشتہ لائق عبادت ہے، تو وہ غلط تھے۔ ہمیں اپنے اجداد کو بھی غلط کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے جو حق ہے وہ حق ہے، جو ناحق ہے وہ ناحق ہے۔ تو اس لیے حق یہ ہے کہ خالق یہاں سے لے کے حضرت آدم تک اور ہر خاتون سے لے کے حضرت حوا تک خالق کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، باواز بلند صلی قوم والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے ان کا خالق بھی اللہ ہے، وہی رب ہے، اور تمہارا خالق بھی وہی رب ہے، اس لیے وہ اللہ ہے۔ رب ہے اس لیے وہ اللہ ہے، یعنی رب ہے اس لیے وہ لائق عبادت ہے۔ لا الہ الا اللہ، بس یوں فرق سمجھ لیجئے، الہ کا معنی ہے لائق عبادت ہونا، اللہ اس ہستی کا نام ہے جو لائق عبادت ہے۔ ایک نام اللہ نے اپنا خود بتایا ہے، کیا کہو گے اللہ کا نام کس نے رکھا؟ جی آج کل کچھ چلیں گے لوگ، وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہیں گے۔ تو اللہ کا نام کسی نے نہیں رکھا، اللہ نے اپنا نام خود رکھا اور خود بتایا، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنا نام ہمیں خود بتایا، ورنہ ہمیں نہ بتاتا انبیاء کے ذریعہ تو ہم پتہ نہیں کیا کیا بناتے پھرتے، رام چند پتہ نہیں دیو کیا کیا بلا بھگوان شگوان کیا بناتے رہتے۔ لیکن ہم ممنون احسان ہیں سید الانبیاء والمرسلین کے کہ انہوں نے اپنے رب کا نام اللہ بتایا، اور یہ حقیقت ہے۔ اور اللہ ایک ایسا نام ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں کہ جو اس کی مثال نام کا لائق۔ خیر، تو تمہارا رب تمہارا اللہ ہے، تمہارا رب لائق عبادت ہے، لہذا رب میں کسی کو شریک ماننے کی گنجائش نکلی، بس ربوبیت میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے، اور چونکہ وہ ربوبیت میں وحدہ لا شریک ہے اس لیے الوہیت میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ تھوڑے سے الفاظ ہوتے ہیں جو ہمارے اپنے اصطلاحی قسم کے بھی ہوتے ہیں، میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ ان کو سہل انداز میں آپ تک پہنچاؤں۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اب رب کون ہے؟ رب العالمین، وہ ایک جہان کا رب ہے یا سارے جہانوں کا رب؟ یعنی بالفاظ دیگر اگر پوچھا جائے جہان کس نے بنائے، بنائے تو اللہ نے، لیکن بنانا رب کا کام ہے۔ بات سمجھ آئی؟ رب اس رب کے لفظ کو مت بھولیے، آپ کی زبان پہ لفظ اللہ آتا ہے ضرور آنا چاہیے، لیکن چونکہ رب کو ہم نے کم استعمال کیا ہے، اللہ زیادہ استعمال کیا ہے، اس لیے دھوکہ باز پیدا ہو گئے۔
لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح کلمہ طیبہ ہے نا لا الہ الا اللہ، ایسے ہی کلمہ ہے لا رب الا اللہ. جس طرح لائق عبادت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اس طرح کائنات کو بنانے اور چلانے والا بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اچھا قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ اب ذرا فرشتوں سے پوچھے بھی تم رب کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ اور یہ تمہیں تمہارے معصومین نے تربیت دی ہے. تلقین کس نے ہمیں تلقین کی ہے؟ معصومین نے بتایا ہے نا کہ قبر میں کون پوچھے گا، اور کون خالہ کا بیٹا ہے کہ جو ہمیں بتا سکے کہ قبر میں کون پوچھتا ہے اور کیا پوچھتا ہے. سوائے محمد و آل محمد کے اور کوئی ہستی ہے جو ہمیں قبر کے حالات سے آگاہ کر سکے؟ تو یہ تو ہم چونکہ مسلسل سنتے ہیں اس لیے متوجہ نہیں ہوتے. اصل توجہ یہ کرنا چاہیے کہ مرنے کے بعد کے قبر کے اندر کے جو حالات ہیں، برزخ کے جو ہیں، قیامت کے جو ہیں، جنت اور جہنم کے جو ہیں، یہ سارے حالات سوائے ان ہستیوں کے کوئی نہیں بتا سکتا جن کو وہ اپنے علم کا وارث بنا. اللہ اکبر. اب نکیرین کیا پوچھتے ہیں؟ پہلا سوال کیا ہوتا ہے؟ یہ اندازہ لگایا آپ نہیں ہے، یقین ہے. کیسے یقین ہے؟ ہاں، جس کا محمد و آل محمد پہ یقین ہے وہ اس سوال پہ بھی یقین رکھے گا، اور جس کا نہیں ہے وہ پھر کوئی ادھر گھتی جھوتی مارے گا. تو کوئی گنجائش نہیں ہے. من ربک، تیرا رب کون؟ اب جواب میں کیا کہتے ہو؟ اللہ جل جلالہ ربی. قرآن نے بھی یہی کہا ہے الحمد للہ رب العالمین. ربکم، پتہ نہیں کتنی آیتیں قرآن نے رب کے بارے میں کہی ہیں. ایک دوسرا یہ کہ انبیاء جو اپنے مخالفین کے ساتھ اکثر جھگڑتے رہے ہیں، ان کے اوپر بحث کرتے رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ پوری تاریخ انبیاء پڑھیے، وہاں بھی لفظ رب کا مسئلہ ہے. امتیں کہتی تھیں رب یہ ہے، فرعون ہے، رب یہ نمرود ہے، رب یہ پتھر ہے، رب یہ بت ہے، رب یہ سورج ہے. یاد ہے آپ کو حضرت ابراہیم نے کہا تھا ہذا ربی. سورج کو دیکھا ہذا ربی، چاند کو دیکھا ہذا ربی، ستارے کو دیکھا ہذا ربی. پھر کہا نہیں یہ تو ڈوبنے والے ہیں، میں ان کو کیسے رب مانوں؟ یہ سورہ انعام میں یہ بات کھلی بھری ہوئی ہے یا نہیں؟ تو اصل مسئلہ کیا تھا؟ تو ابراہیم کا جو دور تھا جس میں حضرت لوگوں کو سمجھانے کے لیے نکلے تھے، اس میں کوئی چاند کو رب مانتا تھا، کوئی سورج کو رب مانتا تھا، کوئی بتوں کو رب مانتا تھا، کوئی نمرود کو رب مانتا تھا، کوئی سب کو رب مانتے تھے، اور سارے ہی جھوٹے تھے. رب کون تھا؟ جی اللہ. اب حضرت ابراہیم نے پہنچانا تھا نا انہیں اللہ تک، پہنچانا تھا نا اللہ تک. ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری یہی تھی نا. یہ جو گمراہ ہو چکے ہیں اور مختلف چیزوں کو رب مان چکے ہوئے ہیں، تو کوئی ایسا انداز اپنا کہ جس سے ان بے وقوفوں کو سمجھ آئے کہ رب تو وہی ہے جو اللہ ہے اور وحدہ لا شریک ہے. اب یہ کس طرح خوبصورت طریقہ ہے ابراہیم کا. اللہ کا فیصلہ بھی عجیب ہے. جس گھر میں پل رہے ہیں وہاں رب بن رہے ہیں. پتنی بات سمجھ آئی ہے یہ نہیں؟ جس گھر میں پل رہے ہیں وہاں رب سازی کی فیکٹری لگی ہوئی ہے جی. اب وہ حضرت ابراہیم جو اس گھر کے نوجوان ہیں، تو وہ بھی کہتا ہے بھئی اب تو بڑا ہو گیا ہے، کما کے لا، کچھ تو بھی کما. آپ بھی ہم بھی یہی کرتے ہیں یا نہیں؟ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھئی اب میرا پیرا کھا نہیں، کچھ تو بھی کما. اب کیا کرتے ہیں؟ ان کو دے دیتا ہے ٹوکری بھر کے بتوں کی، لیکن اس کے خیال میں کون جا رہے ہیں؟ ربوں کا ٹوکرا بھرا بھر. حضرت ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ اب جانا ہے حضرت ابراہیم نے. اب یہ ظاہراً تو کمائی کے لیے جا رہے ہیں، حقیقت میں ہدایت کے لیے جا رہے ہیں. یہ نبیوں کا کام ہے نا. اب وہ جناب ٹوکری سر پہ اٹھائے کہتے ہیں ہے کوئی ایسی چیز خریدنے والا نہ جس کا کوئی فائدہ ہے نہ جس کا کوئی نقصان.
میرے خیال میں دکان بڑی چلتی ہوگی نہ کوئی فائدہ دیتا ہے نہ کوئی نقصان. یہ کیا کہہ رہا ہے ابراہیم؟ بابا بیچ نہیں رہا، ہدایت کر رہا ہے. یعنی جو اس کا ہوکا ہے نا، جس کو آپ اپنی زبان میں ہوکا کہتے ہیں، جو دکاندار ہوکے دیتے ہیں، ریڑھی والے یہ والے، وہ ہوکا ہی ایسا ہے کہ لوگوں کے دماغوں کو ٹچ کرتا ہے. بے وقوف ہو، کس کو رب مانتے ہو؟ اب حضرت ابراہیم جو روزانہ جاتے ہوں گے تو کوئی تو سنتا ہوگا. سارے اتنے پاگل تو نہیں ہے نا، کسی کے دماغ میں تو کوئی نہ کوئی سوال اٹھتا ہوگا کہ یہ ہوکا دینے والا کیا کہہ رہا ہے. توجہ ہو گئی. اور یہ تو وہ مانتے ہیں کہ ہاں یہ فائدہ نقصان تو نہیں دیتے ہیں، یہ تو ہم نے خیال کر رکھا ہے کہ یہ بڑے مفید ہیں اور بڑے مضر ہیں. حقیقت تو نہیں ہے، کوئی فائدہ نقصان تو ان کا نہیں ہے. خیر، اب جب ذرا تھوڑا سا اس طریقے سے حضرت ابراہیم نے ان کے ذہن میں باتیں داخل کر دیں کچھ عرصے تک، اس کے بعد ابراہیم نے انقلابی پروگرام بنایا کہ اب لیجئے کوڑا اور اس رب خانے میں داخل ہو جائیں جہاں بہت سارے رب بڑے چمکے ہوئے کھڑے ہوئے. اچھا اب ذرا غور کیجئے، میں ساتھ ساتھ توجہ دلا رہا ہوں، فقط ایک قصہ نہیں، بات ہدایت کی ہے، بات حق کو سمجھانے کی ہے. اور اس دور کا جو ذہن تھا اس کو سمجھانے کا طریقہ یہی تھا. وہاں کوئی یہ محفلیں تو نہیں ہو سکتی تھی کہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور ممبر لگائے اور بات سنائے. اب تو اس انداز سے پریکٹیکل طریقے سے بات کو سمجھانا ہے. اٹھایا کلہاڑا، لوگ گئے ہوئے تھے اپنا عید منانے، حضرت ابراہیم پیچھے داخل ہو گئے. کس میں داخل ہو گئے؟ آپ کہتے ہیں بت خانہ. نہیں بابا، رب خانہ. ذرا بات اس طرح واضح ہوگی نا. تو رب خانے میں داخل ہو گئے. اب کیا کیا؟ آپ کہیں گے بتوں کو توڑا، میں کہوں گا ربوں کو قتل کیا. کیا کیا؟ ان کے سارے ارباب، رب کی جمع عربی میں ارباب ہوتی ہے نا، ارباب کو قتل کیا. لیکن عجیب، بڑے رب پر روک دیا کلہاڑا، اس کے کندھے پہ رکھ دیا. بڑا جو وہ بڑا موٹا تھا، اونچا ہوتا تھا نا، اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا اور باقی سب کا ستیا. اب کون قتل ہوئے؟ بت ٹوٹے یا رب قتل ہوئے؟ دونوں زبانیں بولتے چلو نا. ان کے خیال میں رب قتل ہوئے، آپ کے خیال میں بت ٹوٹے. یہی کہو گے نا. لیکن وہ جو عبادت کرتے تھے بتوں کی اور انہیں اپنا رب سمجھتے تھے، ان کے خیال میں کون قتل ہوئے؟ رب قتل ہوئے. اچھا میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، رب بھی قتل ہوتا ہے؟ آپ بتائیے، رب قتل ہو سکتا ہے؟ نہیں. چلو رب قتل نہیں ہو سکتا، تو کیا رب شہید ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچ کے بتائیے. اور اگر کوئی محفل ایسی ہو جس میں فضائل میں رب کہا جائے، مصائب میں شہید کہا جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی، یا الہی. ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ کہاں ہو رہا ہے؟ بابا دیگر ممالک اس مشکل کا شکار نہیں ہے، فقط تیرا ملک اس مشکل کا شکار ہے. چلا جا ایران، وہاں ایسی کوئی مشکل نہیں. عراق چلا جا، کوئی ایسی مشکل نہیں. لبنان چلا جا، کوئی ایسی مشکل نہیں. دیگر مسلم ممالک میں چلا جا، اس قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے جو تیرے اس پاکستان میں تیرا مقدر بن چکی ہوئی ہے. اور یہ مقدر تو نے خود بنایا ہوا ہے. کوئی طاقت اور نہیں ہے جو آ کے تیرے اوپر مسلط کرتی ہو. تو نے خود اپنے اوپر ایک سسٹم کو مسلط کیا ہے. جب تک اس سسٹم کو پاک نہیں کرے گا، اس مشکل سے نجات. اب تو سمجھ گیا نا میری بات کو کہ رب قاتل،
وہ تو یحیی و یمیت و یمیت و یحیی وہو حی لا یموت ہے، جو تیرا حقیقی رب ہے۔ زندگی کون دیتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ موت کے بعد زندگی کون دیتا ہے؟ خود اس کی کیا شان ہے؟ حی اللہ، اس کے لیے موت کا امکان ہی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں اس وضاحت کرنے کے لیے کہتا ہوں، رب زندہ ہے یا نہیں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی ہے نا، اللہ حی زندہ ہے یا نہیں؟ اس کو کس نے زندگی دی؟ ہم سارے زندہ بیٹھے ہیں، ہمیں زندگی کس نے دی؟ اللہ نے یا رب نے؟ تھوڑی سی بات واضح ہو گئی کہ رب وہی ہے، وہی اللہ ہے۔ زندگی دینے والا اصل رب ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے وہی اللہ ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ اب ہمیں زندگی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ خوب، اللہ کو کس نے دی؟ زندہ تو وہ بھی ہے۔ تھوڑی سی توحید، اور یہ وہ توحید ہے جو تجھے دروازے باب مدینۃ العلم سے ملتی ہے۔ کس نے دی زندگی؟ اللہ کو۔ اگر بذات خود دی تو دی، یہ اب تھوڑا سا مشکل نقطہ آیا ہے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ اللہ نے خود کو خود زندگی دی، یعنی کیا تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے اپنی زندگی کو خود خلق کیا؟ خلق الموت والحیاء، موت و حیات کا خالق وہی ہے، لیکن کس کی موت و حیات کا خالق وہ ہے؟ کیا وہ اپنی بھی خالق ہے؟ اگر تو اسے اپنی حیات کا خالق کہے تو تجھے ماننا پڑے گا کچھ زمانہ ایسا تھا جب حیات نہ تھی، اور یہ ہم ماننے کے قائل نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس کی ساری صفتیں عین ذات۔ کچھ بات سمجھ آئی؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم اپنی پہلی دینیات پڑھاتے ہیں، اس میں صفات سلبیہ اور صفات ثبوتیہ پڑھاتے ہیں، شاید بہت سارے بچوں کو نہیں ہے، یعنی اس کی ذات ہی زندگی ہے۔ توجہ ہو رہی ہے؟ اس کی ذات زندگی، اس کی ذات علم، اس کی ذات قدرت، اس کی ذات حکمت۔ تجھے مجھے وہ دیتا ہے تو ہم زندہ بنتے ہیں، اس کو نہ کوئی دیتا ہے نہ دے سکتا ہے، وہ خود زندگی ہے۔ اور یہ وہ کمال ہے جو تجھے باب مدینۃ العلم نے عطا فرمایا ہے۔ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف وشہادت کل موصوف انہو غیر الصفت۔ نہج البلاغہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کرے کہ ہمیں اپنی معرفت توحید کو دوسروں سے تھوڑا سا بہتر بنانے کے بھی توفیق نصیب ہونی چاہیے۔ دیگر تمام فرقے زائد بر ذات مانتے ہیں، ہم عین ذات۔ اگر سمجھانا چاہوں تو وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ مثلا جی بتا، مثلا آپ سب کے پاس کچھ نہ کچھ علم ہے یا نہیں؟ جی، کسی بھی علم کے عالم ہو وہ، میں کہتا ہوں ایک موچی بھی اپنے کام کا علم رکھتا ہے، ایک کمہار بھی اپنے کام کا علم رکھتا ہے، ایک درزی بھی اپنے کام، علم تو ہے نا۔ علم مختلف ہیں، کچھ کتابوں سے ملتا ہے، کچھ ویسے ملتا ہے، تجربے سے ملتا ہے، تو ہے نا، یہ سارا علم ہی ہے نا۔ جب ہم پیدا ہوئے ہمارے پاس کتنا علم تھا؟ کسی چیز کا کوئی علم۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتا ہے تمہیں اللہ نے تمہاری ماؤں کے بطون سے اس عالم میں باہر بھیجا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ یہ سچ ہے یا نہیں؟ ہم آ تو چکے تھے لیکن اپنے آنے کا علم تھا، اپنا علم تھا، اپنی ماں کا علم تھا، ٹاں ٹاں کر رہے تھے، اپنی ٹاں ٹاں کا علم تھا جی، خالی، بالکل خالی، کچھ علم کا ایک ذرہ ہم انسانوں کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ پھر آہستہ آہستہ علم کا بٹن دبتا ہے اور ہمارا علم ذرہ ذرہ شروع ہوتا ہے۔
یہ بابا بابا، یہ ماما ماما، یہ نانا نانا، یہ دادا دادا، شروع ہوتا ہے نا، آہستہ آہستہ شناخت شروع ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ایک منزل آتی ہے الف بے تے سے شروع ہو جاتی ہے. پھر ایک منزل آتی ہے 1 2 3، 1 2 3 شروع ہو جاتا ہے. اور پھر پہلی دوسری تیسری او امام خمینی بن جاتا ہے، آیت اللہ سیستانی بن جاتا ہے، دنیا کا بہت بڑا سائنسدان بن جاتا ہے یا نہیں؟ یعنی علم کی پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچتا ہے. بسم اللہ بآواز بلند صلوات. چوٹی پہ پہنچتا ہے. اب جب چوٹی پہ پہنچتا ہے تو یہ پہنچاتا ہے، پھر ڈلتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ اپنا نام بھی یاد نہیں رہتا. ایسا ہوتا ہے جی، ایسا ہو جاتا ہے. یہ کیا تھا علم؟ آیا بھی ہے، چلا بھی گیا. تو ہے، تو تھا ہے، لیکن علم آیا اور چلا بھی گیا. معلومات تو کچھ اور ہے، علم کچھ اور ہے. اسے زائد برزاد کہتے ہیں. اسی طرح ہر صفت کی بات ہے. تو اللہ عین ذات ہے اس کی ہر صفت، اس لیے اس کے بارے میں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو زندگی کس نے دی، کیسے ملی. وہ خود ہی زندگی ہے، لہذا اس کے بارے میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے لیے موت ہو. تو جو ہوگی بات، اس لیے فرماتے ہیں حی اللہ یموت، وہ ایسا زندہ ہے کہ موت اس کے لیے ممکن ہی. وہ وقت کیسا ہوگا جب ایک سور پھونکا جائے گا، ساری زندگی ختم ہو جائے گی، آخر میں اسرافیل رہ جائے گا. اللہ فرمائے گا اسرافیل مت انت، تو بھی مر جا. لمن الملک اليوم، کوئی ہوگا جو اس کا مقابلہ کرے؟ للہ الواحد. پھر اس نے نئی زندگی شروع کر دینی ہے. پروگرام ہے نئی زندگی پانے کا. ٹھیک ہو گئی؟ اچھا، تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ کچھ خداوند عالم کے صفات کو سمجھنا چاہیے. نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے اختیارات میں کوئی شریک ہے. پس وہ ہے ربوبیت والا، اور جو ربوبیت والا ہے وہ رب ہے، اور جو رب ہے وہی الہ ہے، اور جو الہ ہے وہی لا الہ. لہذا لا الہ الا اللہ اور لا رب الا اللہ ایک چیز ہے. جو شخص لا رب الا اللہ کا قائل نہیں، وہ لا الہ الا اللہ کا بھی قائل نہیں. کسی کو اللہ کی ربوبیت میں شریک ماننے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور یہ محمد و آل محمد کی تعلیم ہے. اب ذرا اپنی نماز پڑھ. سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، رب صلی علی محمد و آل محمد، ربنا آتنا فی. ہر جگہ رب 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 کی گردان پوری نماز ہے. یہ کیا سکھا رہا ہے تجھے؟ نماز کیا سکھا رہی ہے؟ یہی سکھا رہی ہے نا کہ جس کو رب مانا ہے وہی لائق عبادت ہے. سجدہ بھی اسی کا ہے، عبادت بھی اسی کی ہے. یہ ربوبیت سمجھ آ گئی، الوہیت بھی سمجھ آ گئی. اب آ جائیے ولایت پر بآواز بلند صلوات. انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے. مانتے ہو؟ وہ کس قسم کا ولی ہے؟ اسے ولایت کس نے دی ہے؟ یہاں بھی کہو اس نے خود کو خود دی ہے. کیا کہو گے؟ ہاں، وہ ولایت اس کا حق ہے، اور ہم سب پر وہ فرض ہے کہ ہم ولایت کا اصلی مالک اسے مانیں. اس کے لیے ولایت الہیہ بالاصالت ثابت ہے، یعنی اس کے لیے ولی نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. بس جو رب ہے وہی ولی ہے.
جو اللہ ہے وہی ولی ہے، اور ولایت اس کے لیے اس کا بنیادی حق ہے. کوئی مانے تو بھی اس کا حق ہے، کوئی نہ مانے اس سے ولایت کے جدا ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے عبادت اس سے جدا نہیں ہو سکتی یا دیگر صفات اس سے جدا نہیں ہو سکتے، اس کی ولایت بھی ایسے ہی ہے اور اس کے لیے ثابت ہے اور بالاصالت ثابت ہے. اصل میں وہی ولی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب آ جائیے وَرَسُولُهُ، اللہ کا رسول. رسول کو کس نے ولایت دی؟ نہیں، میرے خیال میں ویسے ہی ہوگی جیسے اللہ کے لیے. اب یہاں بات سمجھ آ گئی نا کہ رسول ولی ہے، لیکن اس لیے ولی ہے کہ اس اصلی ولی نے اس کو ولی بنایا. جیسے نبوت کون دیتا ہے؟ رسالت کون دیتا ہے؟ پھر میں پلٹوں گا تاکہ آپ کے لیے وضاحت رہے. کائنات کس نے بنائی؟ چلا کون رہا ہے؟ میرے سامنے سارے آپ مرد بیٹھے ہیں، پردے کے پیچھے خواتین بیٹھی ہیں، ایسا ہے؟ آپ کو مرد کس نے بنایا؟ نہیں، شاید کسی اور نے بنایا. نہیں کوئی شاید، 1000واں، 1,00,000واں، 1,00,00,000واں، تھوڑا سا امکان. تم مذکر ہو، تمہیں یہ ذکوریت کہاں ملی؟ ماں کے پیٹ میں، وہاں سے آئے ہو نا. تو تمہیں ماں کے پیٹ میں مذکر اور خواتین کو مؤنث کس نے بنایا؟ جی یہ آج تک مانتے آئے ہو، لیکن اب تھوڑا تھوڑا تبدیلی ہو رہی ہے. ہمارے آباء و اجداد، بزرگان، علماء، فقہاء، اوپر تک ائمہ ہدی، خود رسول اللہ، خود قرآن کیا فرماتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور. جن کو چاہتا ہے ساری بیٹیاں دے دیتا ہے، جن کو چاہتا ہے سارے بیٹے دے دیتا ہے، اور جن کو چاہتا ہے کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں دے دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، لاولد بنا دیتا ہے. اولاد کے حوالے سے اللہ نے بیان کی، ساری بیٹیاں، سارے بیٹے، کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں اور کچھ بھی نہیں. یہ چاروں فیصلے کس کے اختیار میں؟ بھی جس کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ ماں کے پیٹ میں وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کائنات پر اللہ کا مکمل کنٹرول ہے. مشیت الہی اس ولی مطلق کے ہاتھ میں ہے، اس رب حقیقی کے ہاتھ میں ہے. وہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا خیال ہے، کائنات اس کے پورے کنٹرول میں ہے یا ادھورے کنٹرول میں ہے؟ کہیں کسی اور کا کنٹرول ہو؟ بات ہم اپنے عقیدہ اسلامی کر رہے ہیں. کسی اور کا کوئی کنٹرول ہے؟ کسی ایک پتے پر بھی چیر تو سکتے ہو، لیکن اس کو دوبارہ اسی پتے کی حیثیت سے بنا نہیں. تو یہ کائنات اس کی ہے، اس نے اپنے اختیار میں رکھی ہے، اور سارے فیصلے کو وحدہ لا شریک مانے یا نہ مانے. بولو، ماننا چاہیے یا تھوڑا تھوڑا؟ تو اللہ کہے گا جا، میں تجھے نہیں مانتا، اس لیے کہ اب کسی اور سے اپنی عبادتوں کا بدلہ لے، میرے پاس تیرا کوئی عوض نہیں ہے. میں شرک کو ایک ذرہ بھی برداشت، ان الشرک لظلم عظیم. اچھا، اب فرمائیے کہ معجزات حق ہیں. جی معجزات اللہ نے نبیوں کو دیے، رسولوں کو دیے، معصومین کو دیے، 12 ائمہ کو دیے، 14 معصومین کو دیے، فقط زمین کی حد تک یا آسمان تک بھی. کافر مشرک رسول اکرم نے جب زمین پہ معجزے دکھائے تو کہنے لگے یار یہ بڑا جادوگر ہے،
لیکن اس کا جادو جو ہے وہ آسمان پہ نہیں چلے گا. لیکن جب اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تو کہا یا یہ بڑا جادوگر ہے, اس کا تو جادو آسمان پہ بھی چلتا ہے. اب جس کو وہ جادو کہتے تھے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے تھے جادو, آپ کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. معجزہ حق ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور ہمارے ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے معجز نما ہیں یا گزشتہ انبیاء کے برابر ہیں؟ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث کہ 73 اسماء اعظم ہے اور ہر اسم اعظم کی تاثیر معجزانہ ہے. اللہ نے گزشتہ انبیاء میں تقسیم کی ہے, کسی کو 1, کسی کو 2, کسی کو 4, کسی کو 5, لیکن محمد و آل محمد کو 73 میں سے 72 عطا. ٹھیک ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ 4 معصومین علیہ السلام تمام انبیاء سے بڑے معجز نما ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہوتا ہے, مختصر کروں, قبلہ صاحب تشریف لائے. مختصر یہ ہے کہ ارادہ معجز نما بھی ہو اور ارادہ اللہ بھی ہو, یا ارادہ رب کائنات بھی ہو, دونوں ارادے ہوں گے معجزہ ظاہر ہو جائے گا. کیونکہ معجزہ ہونا تو کسی ہستی کے لیے ہے نا, امام کے لیے, نبی کے لیے, رسول کے لیے, ولی کے لیے, یہی معجزہ ہونا ہے نا. تو معجزہ جب وہ امام چاہے گا یا نبی چاہے گا یا ولی چاہے گا, ادھر سے تیرے رب کی بھی اجازت ہوگی اور وہ بھی اس معجزے پہ راضی ہوگا, تو کائنات میں تبدیلی آ جائے گی. اسی کو ولایت تکوینی کہتے ہیں. اب اس کے لیے کوئی حدود معین نہیں ہے کہ جی مثلا ملتان میں ہوگا, لاہور میں نہیں ہوگا, یا مکہ میں ہوگا اور مدینہ میں نہیں ہوگا, یا لندن میں ہوگا, نیو یارک میں نہیں ہوگا, یا زمین میں ہوگا اور آسمان میں نہیں ہوگا. کیونکہ معاملہ کائنات اللہ کی ہے, اور یہ ولی بھی اللہ کا ہے, یہ نبی بھی اللہ کا ہے, یہ رسول بھی اللہ کا ہے. اور اس کی صداقت اور حقانیت اور عظمت کو ثابت کریں گے کہ ہم اللہ کے سچے نمائندے ہیں. یہ دیکھو کہ یہ معجزہ ہو گیا, اور اللہ نے, اگر یہ اللہ کی رضامندی نہ ہوتی تو معجزہ نہ ہوتا. سورج پلٹ آیا, مردہ زندہ ہو گیا. تو اس میں معصوم کی منشا بھی چاہیے اور اللہ کی رضا بھی چاہیے. اس لیے ٹھیک ہے, تیرے ہاتھ سے مردے زندے ہوتے ہیں, لیکن میرے اذن سے ہوتے ہیں یا تیری اپنی مرضی سے ہوتے ہیں؟ میرے اذن سے ہوتے ہیں. دونوں آیات موجود ہیں, بے اذنی بے اذن اللہ. میرے اذن سے اللہ کہتا ہے, یا حضرت عیسیٰ کہ اللہ کا اذن نہ ہو تو پھر نہیں ہو سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ کوئی معصوم اور کوئی بھی ولی اس وقت تک معجزے کی بات نہیں کرتا جب تک رب کا اذن اس کے سامنے روشن نہیں ہوتا. اور یہ بات بھی عقل مندی ہے کہ اللہ نہ چاہتا ہو تو کیوں کہے. مثلا مکے والے کہتے تھے معجزہ لے آ یا سارا مکہ باغ و باغ بن جائے, یہاں دودھ کی نہریں بہیں. تو کیا رسول اللہ کریم نے ایسا کیا؟ کیوں نہ کیا؟ کہ اس میں حکمت نہ تھی. اور حکمت کے معاملے میں اللہ, نبی, ولی سب ایک ہی ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی حکمت کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی حکمت کو سب جانتے ہیں. اس لیے کبھی بھی کوئی معجزہ بغیر حکمت الہی کے ظاہر نہیں ہو سکتا, بغیر اذن خداوندی کے ظاہر نہیں ہو سکتا, اور بغیر ان کی حقانیت کے ظاہر نہیں ہو سکتا. اور اس طرح ہمیشہ معجزات ایک نہیں کروڑوں معجزات ظاہر ہوئے, لیکن کس کے اذن کے ساتھ؟ اللہ کے اذن کے ساتھ. اللہ نے ان کو رب بنا دیا یا ولی بنا دیا. ولی بنا دیا. اور ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ جیسے ولایت دیتا ہے اور کائنات کو حکم دیتا ہے کہ جب میرا ولی تجھے کہے گا تیرے اندر وہ تبدیلی آ جائے گی. اور یہ سب اصل قدرت کس کی کار فرما ہوتی ہے؟ اللہ کی کار فرما ہوتی ہے. اور وہ ولایت, نبوت, رسالت, ان سب چیزوں کو ثابت کرتی رہتی ہے. تو اس لیے میرے عزیز دوستو, ولایت تکوینی بمعنی معجزہ تو صحیح ہے, لیکن ولایت تکوینی بمعنی ربوبیت.
کہ کائنات بنائی، فیصلہ ہے، البتہ وہ ہمارے سب سے بڑے وسیلہ ہیں اور اللہ کے ہاں ان کی شان سب سے بلند ہے۔ ہم مانتے ہیں جب وہ چاہیں گے اللہ دے دے گا، جب وہ دعا کریں گے اللہ دے دے گا، دعا کی بھی ضرورت نہیں، دل میں بھی اگر فقط ارادہ کریں تو اللہ ارادوں کو بھی جانتا ہے، اور اللہ کا ارادہ اور معصوم کا ارادہ ایک ہوتا ہے تو سب کائنات جو ہے اس میں معجزات ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور انہونیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، اولادیں بھی ہوتی رہتی ہیں، شفائیں بھی ملتی رہتی ہیں، رزق بھی بڑھتا رہتا ہے، سارے کام مشکل کشائی ہوتی رہتی ہے، بشرطے کہ تیرا اللہ راضی ہو اور معصوم بھی راضی ہو۔ اب رہا یہ کہ معصوم ہاتھ اٹھائے یہ اسے پتا، معصوم نماز پڑھے یہ اسے پتا، معصوم کچھ نہ کہے، دل میں ارادہ کرے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنے اور اپنے اللہ کے معاملات کو، حتیٰ کہ بعض اوقات روایات میں ایسا بھی آ گیا ہے کہ وہ بات کو کہتے ہیں کہ میں نے تو یہ نہیں کہا تھا، تو ایسی کیوں ہو گئی؟ مثلا حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں، مثلا ان سے پوچھا گیا کہ امام کون ہوتا ہے، فرمایا امام وہ ہوتا ہے اگر یہ پتھر، اگر اس پہاڑ کو حکم دے کہ چل تو وہ چل پڑے، اور پھر دیکھا تو پہاڑ چل رہا تھا، تو کہا میں نے کہا تو نہیں، میں نے تو اگر کہا ہے۔ اب کس نے چلایا وہ پہاڑ؟ کس کے لیے؟ ان کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے۔ لہذا اس چکر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، معجزہ برحق ہے، ولایت تکوینی بےمعنی بمعنی معجزہ برحق ہے، لیکن جہاں اشتباہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ولایت تکوینی اور ربوبیت اس کو گڑبڑ کیا جا رہا ہے، جی ان کو جدا نہیں کیا جا رہا، اور یہ تیری کمزوری ہے کہ تو اس بات کو اگر نہ سمجھے گا تو جو لوگ شیطان صفت ہیں وہ آ کے تیرے عقیدے کے اوپر حملہ کریں گے، اور تجھے نہ سمجھ پائے گا تو کہ رب کون ہے، الہ کون ہے، امام کون ہے، معصوم کون ہے، ان کا کام کیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ امام اصل تو آتے ہیں یا نبی کیوں آتے ہیں؟ ہدایت کرنے کے لیے آتے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے آتے ہیں؟ اور ہم اگر ان سے ہدایت نہ لیں، فقط ان کی شخصیات پر بحث کرتے رہیں، ان کے اختیارات پہ بات کرتے ہیں، ان کی شخصیات پہ بات کرتے رہے، تو یہ وہ طریقہ کار ہے جس نے یہودیوں کو بھی خراب کیا تھا، مجوسیوں کو بھی خراب کیا تھا، اور عیسائیوں کو بھی خراب کیا تھا، کہ وہ بحث آپس میں اس قسم کی کرتے تھے، اور جو تعلیمات تھیں انبیاء کی اور جو چاہتا معصومین کی، ان پر عمل کرنا، ان سے ہدایت لینا، اپنے آپ کو جہنم سے نکالنا اور جنت کی طرف جانا، اور اپنے اس کے جو روحانی مقام ہے اس کے معراج کو بلند کرنا، اس کی طرف ہماری توجہ نہ ہو، نہ ہم الذین آمنوا میں آئیں، یا الذین آمنوا میں آئیں تو ہم عمل الصالحات سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں، اور فقط بات جو ہے وہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، وہ کیسے ہیں، اس میں الجھی رہے، تو یہ ہمارے لیے گمراہی کا راستہ آسان کرے گی۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحث کو زیادہ تر سمجھداری کے ساتھ کرنا چاہیے اور عقل مندی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جو کچھ معصومین نے ارشادات فرمائے ہیں اس کی چار دیواری سے باہر نہیں جانا چاہیے، اور بالخصوص قرآن سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ فرمانا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نے فرمایا اگر میری طرف منسوب کوئی فرمان قرآن کے خلاف ہو اسے دیوار پہ دے مارو، وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ